بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک نوجوان صحابی رسول بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محبت بری نگاہ ڈالی اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کو خیر و برکت کی دعا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پانچوں وقت مسجد قباء میں اذان دیا کرو، اور جس دن بلال مدینہ منورہ میں موجود نہ ہو اس دن مسجد نبوی میں اذان دیا کرو۔ ان صاحب نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمات ان کے سپرد کی تھی ان کو نہایت باقاعدگی کے ساتھ دل و جان سے انجام دینے لگے۔ یہ خوشبخت نوجوان جن کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت پھیرا اور انہیں تقویٰ کی اساس پر تعمیر ہونے والی مسجد اول کا مؤذن مقرر فرمایا، حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام عائض تھا اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کرا دیا تھا۔ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، مکہ یا مدینہ میں کب آئے، اسلام کب قبول کیا اور کن غزوات میں حصہ لیا، ان تمام سوالوں کے جواب میں کتب سے خاموش ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف با اسلام ہوئے ہوں گے، لیکن جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں غربت الدیار تھے۔ ان کی مکی زندگی بڑی مظلومانہ تھی۔ اس حالت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلام خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ ہاں، اس بات کا ضرور امکان ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے حالات سدھرنے لگے تو انہوں نے حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہو، اسی لیے انہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یا مولا کہا جاتا ہے۔ اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اچھی اور بلند تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد قباء کا مؤذن مقرر فرمایا اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت بھی سپرد کی کہ جب وہ غیر حاضر ہوں تو سعد القرظ مسجد نبوی میں اذان دیا کریں۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں بہت مفلس تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں اپنی غریبی اور تانگ دستی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ چنانچہ انہوں نے خاص قسم کے پتوں کی تجارت شروع کر دی جنہیں عرب میں کرز کہا جاتا تھا۔ یہ پتے دباغت کھال پکانے کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت آسودہ حال ہو گئے اور کرز ہی کی تجارت کو انہوں نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا، اسی لیے سعد القرظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دلی کے عالم میں اذان دینی چھوڑ دی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے شام جانے لگے تو انہوں نے خود یہ ذمہ داری حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدمت کو عمر بھر انجام دیتے ہوئے رہے۔
انہوں نے طویل عمر پا کر 47 ہجری میں وفات پائی اور اپنے پیچھے 2 بیٹے عمار اور عمر اپنی یادگار میں چھوڑے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی مدتوں تک مسجد نبوی میں مؤذن کی خدمت انجام دیتی رہی۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کچھ احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔